اچھا جی، تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو ویکلی دعا ہوتی تھی نا، وہ ذرا تھوڑی سی اسے کنٹینیو رکھیں گے ہم. اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب دعا کا ایک مقصد ہے کہ بھی ہم لوگ ایک توجہ اپنی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف رکھیں. اگر ہم بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیں نا، معاشرے کے حوالے کر دیں، تو انسان کس طرف جا رہا ہوتا ہے یہ اس کو نہیں پتہ چلتا، اور وہ چلتے چلتے اسی غلاظت کا حصہ بن جاتا ہے. کیونکہ جو شیطان ہے نا وہ بھی پورا کام کر رہا ہے، وہ فارغ نہیں بیٹھا ہوا، وہ بھی کام کر رہا ہے. اور اللہ کے جو رستے ہیں نا اس پہ جو کام ہے وہ بہت سلو پروگریس کرتا ہے. اور جو شیطان کے رستے ہیں اس کے اوپر جو پروگریس ہوتی ہے نا وہ اتنی سپیڈ سے ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں ہم کر سکتے کہ وہ کتنی سپیڈ سے کام کرتی ہے. معاشرے میں جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ملٹی پلائی کس طرح سے جیومیٹریکل ملٹیپلیکیشن ان کی ہوتی ہے کہ اگر ایک کسی شادی کے فنکشن میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ رسم ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں جتنے لوگ دیکھیں گے وہ اس کو تقریباً 90% اس کو اپلائی کریں گے. اگر ان کی ایکسیس میں اور ان کے اس میں آتی ہے فائنینشیل اس کے ساتھ صحیح الائن ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنے کسی بھی فنکشن میں اس کو اپلائی کر دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے رسمیں جو ہیں وہ اتنی تیزی سے، جو بری رسمیں ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں. اور جو اللہ کا رستہ ہے وہ خاموشی سے، جیسے ایک سے ایک ملتا ہے، ایک سے پھر تیسرا ملتا ہے تو وہ 3 ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان تیسرے سے چوتھا ملتا ہے تو وہ پلس ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ ملٹی پلائی ہو رہے ہوتے ہیں. دو دوری 4 اور 4 چوکے 16، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. تو اس وجہ سے اگر ہم نے کوئی بھی اللہ کے رستے پہ ہم نے چلنا ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی جو ہے وہ تو دنیاوی، بہت سے لوگ آپ کو کامیاب لگیں گے کہ واہ واہ دیکھو بھی اس کے پاس کتنا پیسہ ہے. اس کرائٹیریا کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ریجیکٹ کیا. اللہ تعالیٰ کے رستے پہ جو چلنے والے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے ان کے پاس وسائل کم ہیں، وہ اللہ کے رستے پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کامیاب ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، جب آخرت میں ہم جا کے دیکھیں گے پتہ چلے گا فلاں جو آفس کا گارڈ تھا وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم باہر کھڑے ہیں. تو اس لیے جو کرائٹیریا ہے سکسیس کا، اس کو ہم نے ضرور چیک رکھنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جڑے ہوئے ہیں. اگر اس سے ذرا سے بھی ہم ہٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگے جہنم کی طرف جانے کے لیے ریڈی ہو جائیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر ہم اس کو اپنے آپ کو چھوڑ دیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے چلو جو ہو رہا ہے ہم اس میں اپنے آپ کو احتیاط کریں گے، لیکن اللہ کے رستے کے ساتھ جڑے رہنا. جس طرح قرآن ہے اس کو پڑھنے کا حق ہے کہ یہ ختم ہو تو پھر سے شروع کریں. اسی طرح سے اللہ کی باتوں کے ساتھ، اللہ کی محفلوں کے ساتھ جڑے رہنے سے ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے رستے کے ساتھ جڑا رہتا ہے. ادروائز دوری اتنی ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم کسی اور کھائی میں اور کسی اور گڑھے میں گر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور جو شیطان ہے وہ دنیا کو، دنیاوی معاملات کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. اور بہت سی تعریف کرنے والے آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ریاکاری میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہم دکھاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور ان کنیکشنز کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ بلب لگا ہوا ہے، بیچ میں سے کنیکشن، بالکل نین صاحب بتائیں گے، کنیکشن اگر بریک ہو جائے بلب جلے گا؟ تو ہمارا کنیکشن اگر کہیں پہ بھی اللہ کے رستے سے کٹ آف ہوتا ہے نا تو ہم فوری طور پہ شیطان کے رستے پہ آ جاتے ہیں. اور وہ کنیکشن ٹوٹنے سے آپ 100 دفعہ بٹن دباتے رہیں، نہیں جلے گا بلب. تو ہم نے اپنے آپ کو اس رستے کے ساتھ جوڑ کے بھی رکھنا ہے، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ، اللہ کے جو اچھے لوگوں کی محفلوں میں اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ. اور یہ ان چیزوں کا اثر نسلوں میں، یا اللہ خیر دیکھیں کیا ہے بھائی، اس پہ بہت ہی اثر ہو گیا لگتا ہے. کیا چیز ہے؟ کیا چیز؟ شیشہ رکھا ہوا تھا آپ نے، ٹوٹا ہے کہ بچ گیا؟ ٹوٹ گیا. چھپانے سے چیزیں نہیں چھپتی، صحیح طریقے سے سنبھالنے سے صحیح رہتی ہیں. اس کو پیچھے چھپا دیا کہ وہ پتہ نہیں شاید چھپ جائے گا تو مجھے نظر نہیں آئے گا. چلیں کوئی بات نہیں، اب جو بھی ہو گیا بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے اپنے کنیکشن کو ہم نے اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی کسی نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا ہو؟ مجھے اللہ میاں نظر آئے تھے، جا رہے تھے وہاں پہ، یا خانہ کعبہ میں دیکھا ہو، گھر ہے ان کا.
ان کے گھر کے اندر بھی خالی ہے نا, اللہ کو تو نہیں دیکھا کسی نے, لیکن مانتے ہیں نا. کیوں مانتے ہیں؟ اگر دیکھا نہیں ہے ظاہری آنکھوں سے تو بہت سی چیزیں ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, یہ ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہی, ایک لطیف چیز ہے, لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تو ہم سانس لے رہے ہیں. ان کی چیزوں کی وجوہات اور وہ چیزیں ثابت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہاں یہ چیز ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہمارا یقین ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے, وہ خالق ہے اور مالک ہے, جو بھی چیزیں ہم لوگ اس کی صفات پڑھتے ہیں, تو جب دیکھا نہیں ہے اسے تو اسے اتنی اس کی عبادت کرتے ہیں. کہ کسی نے پوچھا نا حضرت علی سے کہ آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں, آپ نے اسے دیکھا ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ تو اس کو دیکھ کے میں کہوں گا یہ لکڑی اس کی کوئی بنانے والا نہیں, میز پڑی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی اٹس اے کریشن. اس کی ساخت بتا رہی ہے, کائنات کی ساخت بتاتی ہے کہ اس نے کریٹ کیا. آنکھ دیکھیں چھوٹی سی, بیٹھے نہ دیکھیں. پہلے آپ بتائیں کہ اگر لکڑی پڑی ہوئی ہے آپ کہیں گے اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ نہیں, را لکڑی پڑی ہوئی مطلب کارپینٹر. را لکڑی کہاں سے آئی ہے؟ اس کو اگر میں ٹیبل میں نہیں, یہ تو آپ نے کہا نا وہ بنانے والا ایک کارپینٹر ہے. میں کہوں گا کارپینٹر. اسی طرح پوری کائنات کا جو ہے وہ کارپینٹر وہ نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے عدم سے چیزوں کو وجود دیا ہے, یعنی کہ کوئی چیز تھی نہیں اور اس نے وہ پیدا کر دی ہے, خلق کر دی ہے. پیدا تو کرنا پھر بھی یہ ہوتا نا کہ چلے لکڑی تھی, کیل تھے, تو ایک نئی چیز بن گئی, میز بن گئی. خلق کرنا وہ چیز ہے کہ جو کوئی چیز ہے ہی نہیں اور اسے پیدا کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ خلق کرنے, وہ خالق ہم کہتے ہیں نا, ہمیں خالق بس پیدا کرنے والا سمجھتے ہیں, لیکن اس کی گہرائی میں جائیں کہ خلق کرنا وہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو کچھ تھا ہی نہیں اور وہ اس نے پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پوچھا کہ جب آپ نے دیکھا نہیں تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب یہ دیا, انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کو اپنے یقین کی آنکھ سے دیکھا. آپ کو یقین ہے کہ وہ ہے تو یہ سارا کچھ بنا ہے, وہ ہے تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. اتنی بڑی کائنات, اتنی سسٹمیٹک کائنات, کوئی چلانے والا ہے تو وہ چل رہی ہے. اور بڑی چیزوں کو چھوڑ کے آپ صرف اپنے اوپر ہی غور کر لیں. اگر صرف اپنے اوپر ہم غور کریں کہ ہم کس طرح سے بنے اور ہمارا اپنا وجود, ہمیں کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں. ہمیں کتنا پتہ ہے؟ کھانا پتہ ہے, پینا پتہ ہے, چھوٹے موٹے اور جو کام ہم کرتے ہیں بس وہی پتہ ہے. اندر کیا سسٹم چل رہے ہیں اگر ان کو ہم دیکھ لیں کہ یہ ہمارا سسٹم ہے تو ہم اللہ اکبر کہے بغیر نہیں رکیں گے کہ اللہ ہی ہے جو چلا رہا ہے. ہم اس کو اپنا جسم کہتے ہیں لیکن یہ ہمارے انڈر نہیں ہے. آپ اپنے دل کو کہہ دیں کہ ذرا 2 منٹ کے لیے رک جائے, رکے گا؟ بات مانے گا؟ نہیں مانے گا نا. تو کس کی بات مان رہا ہے وہ؟ کسی مرنے والے انسان کی, جیسے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, آپ کوئی دنیا کی دوا اور کوئی بڑے سے بڑا ہاسپٹل آپ اسے اٹھا کے کسی بڑے سے بڑے ہاسپٹل سے امریکہ لے جائیں, وہاں پہ بھی تو لوگ مرتے ہیں. آپ کسی چیز سے اس کا دل دوبارہ چلانے کی کوشش کریں تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی مرضی, وہاں پہ وہ بھی ہار جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی موت انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا احساس دلاتی ہیں نا. تو وہ کہہ رہے ہیں میں شارق سے زیادہ قریب ہوں. اسے قریب ہم نے محسوس کیا ہے کبھی؟ وہ تو قریب ہے. ہم نے اسے کبھی محسوس کیا کہ وہ اتنی قریب ہے؟ کوئی اتنا قریب ہو اور وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہو, حساب بھی اسی نے لینا ہے اور اسی سے ہم چھپ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں توجہ دلا کے رکھنا کہ اللہ کے ساتھ ہم جڑے رہیں, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں, اس کے نیک بندوں کی محفلوں میں ہم بیٹھیں اور اللہ کی باتیں سنیں. وہ بھی عبادت ہوتی ہے. جو اللہ کی محفل میں ہم بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کی باتیں کرنا, قرآن پڑھنا تو اپنی جگہ ہے نا کہ اس کا کلام ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ کی باتیں کرنا, غور و فکر کرنا. ایک لمحے کا غور و فکر کہا جاتا ہے کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. بعض اوقات ایک لمحے کا غور و فکر انسان کی
زندگی بدل دیتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ کی تلاش میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں نہیں مل رہا ہوتا. لیکن غور و فکر کرنے سے قرآن نے بھی بار بار کہا ہے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے پڑے ہیں؟ یعنی کہ دلوں کو کھولنا ہے ہم نے, اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے اس چیز کو. اور جو بھی کوئی اس طرح کے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے نا, وہیں پہ شیطان بیٹھا ہے. یہ مزے کی بات ہے. آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو نیکی کا رستہ پکڑا ہے تو برائی کے رستے پہ تو ہم نہیں چل رہے, لیکن شیطان بیٹھا ہی اس پہ ہے. وہ کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اس کو ادھر ادھر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سینما ہاؤسز میں جہاں پہ کوئی خرابیاں, جہاں پہ ایسے ایسی جگہیں ہیں جہاں خرابیاں ہوتی ہیں, وہ تو پہلے ہی ملٹی پلائی کر رہے ہیں اپنی برائیوں کو, اور انہیں پتہ بھی ہے, اور وہ خرابیاں کر رہے ہیں اور دیدہ دانستہ گناہ کر رہے ہیں. وہ ان پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یہ تو میرے ہیں ہی چیلے, یہ تو پہلے ہی میرے رستے پہ لگے ہوئے ہیں, انہوں نے تو جانا ہی میرے ساتھ جہنم میں. وہ بیٹھتے ہیں صراط مستقیم پہ. یہاں پہ اور الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے اس نے کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں گمراہی ڈالنی ہے. جو زیادہ عبادت گزار ہوگا اس کے دل میں عبادت کا تکبر ڈال دے گا کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں, میں تو بڑا پرہیزگار ہوں. تو پھر عبادت کا جب غرور رائی کے برابر بھی اگر کسی کے اندر ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. روز محشر وہ چیونٹیوں کی طرح محشور ہوگا انسان, وہ جو کہ غرور کرنے والا انسان ہوگا. اور اسی طرح سے بہت سی برائیاں, بہت سی ایسی ہمارے اندر ہوتی ہیں نیگیٹیوٹی, جو کہ ہماری اس عمل میں آ جاتی ہیں جو کہ جہنم کا باعث بنتی ہیں. ہم نے اصل جو کامیابی ہے نا, ہم نے یہی سوچنا ہے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانا. جو جنت میں چلا گیا وہ اصل کامیاب ہے. تو یہ دنیا تھوڑا سا ایک ٹائم ہے جو یہاں پہ ہم نے گزارنا ہے, اور یہاں پہ وہ اعمال لے کے جانا ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ذہنی طور پہ مفلوج ہیں یا کوئی ایسے, تو وہ تو اس کیٹیگری سے باہر ہے نا, ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا. وہ تو بیچارے ذہنی طور پہ معذور ہیں. حساب تو انہی کا ہوگا نا جن کے ذہنی طور پہ پرفیکٹ ہیں وہ, اور وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب وہ برائی کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو دکھائی جائے گی کہ یہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا. چھپایا بھی نہیں جائے گا ہم سے کہ ہم وہاں تو ویڈیو چلنی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو بار بار ریمائنڈ کرانا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم کہیں کہ ہم تو بس صحیح راستے پہ ہیں, بس ہمیں کیا ہر وقت یہ اس طرح کی باتیں سننا. بڑے لوگوں کو آپ نیکی کی کوئی بات بتائیں گے نا تو وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے آگے چلو, پتہ ہے ہمیں بھی. تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اب سننا بند کر دیا ہوتا ہے. ان کا دماغ جو ہے وہ شٹر بند ہوا ہوتا ہے. تو وہ ان کے اوپر یا تو کوئی دلوں پہ تالے لگ گئے ہوتے ہیں, یا پھر یہ کہ انہوں نے اپنا یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی باتیں ہر وقت سننی. تو وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم نے اللہ کی باتوں کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی مصروفیت کے ٹائم میں کوئی ایسی باتیں ہمیں سننے کو مل جاتی ہیں یا کوئی بھی, تو حکمت تو مومن کی گمشدہ میراث کہا گیا نا, وہ جہاں سے ملے اٹھا لے. حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, وہ اس کی میراث ہے, یعنی کہ اسے ورثے میں ملی ہوئی ہے حکمت. لیکن اگر اس سے گمی ہوئی ہے تو وہ اٹھا لے جہاں سے اس کو ملے. چاہے وہ آپ کو کسی ان پڑھ انسان سے بھی مل جاتی ہے نا بعض اوقات حکمت کی باتیں. اشتیاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مومن اور مسلمان کا فرق سمجھ نہیں آ رہا تھا, یہ مومن کیا ہوتا ہے, مسلمان کیا ہوتا ہے. بڑے مولویوں سے پوچھا, بڑے لوگوں سے پوچھا, تو کہتے ہیں میں جوس والے کے پاس کھڑا تھا اور اس سے میں نے پوچھا کہ یہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اس نے کیا جواب دیا پتہ ہے کسی کو؟ مسلمان کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے, مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مانتا ہے. تو وہ یہ چھوٹی سی بات تھی, یہ چھوٹا سا نقطہ تھا. وہ جوس والے نے گنے کا جوس نکلوا کے پی رہے تھے, تو اس بندے نے ان کو بتا دیا کہ مومن وہ ہے, مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے, اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. یعنی اس کے عمل میں اللہ کا جو فرمان ہوگا وہ اس کے عمل میں نظر آئے گا. تو یہ اتنی سی بات تھی, اور وہ کہاں سے پتہ چلی؟ تو اس لیے کہا گیا کہ جو حکمت ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اٹھا لو. تو لہٰذا ہم اپنے ارد گرد بھی نیکی کا, جیسے ہوتا ہے نا کہ حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. جس طرح سے اللہ پہ ایمان اور یہ سب چیزیں ہیں نا, ایمان کا جو بہت سے ہمیں بتائے گئے ہیں طریقے, اس میں ایک یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ساتھ ساتھ کرتے رہیں.
کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. بعض اوقات آپ کہہ کے تو آپ بات ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس بندے پہ اثر ہوا ہوتا ہے اس کا، اور بھی اسے کہیں نہ کہیں سے ملتی ہیں یہ چیزیں. تو اس کے بڑے اس طرح کے واقعات ہمیں پڑھنے کو بھی ملتے ہیں، ہماری لائف میں بھی ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات سے تو بندے کی زندگی بدل گئی. تو کیا ہوا کہ اب جیسے وہ جنید جمشید کو آپ دیکھتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے کی طرف توجہ جب ہو گئی تو پھر اس نے اپنی داڑھی واڑی بڑھا لی، گانا چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں گھر میں فاقے اتر آئے. اللہ تعالیٰ نے تو امتحان لینا ہوتا ہے نا، اس کے بعد امتحان ایسے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لو پھر اگر تمہیں بالکل تنگ ہو جاؤ گے پھر بھی نہیں گانا گاؤ گے. اور گانا کے اس کو آرڈر آ رہے ہیں، اس کو اتنی زیادہ کنسرٹ کے آرڈر آ رہے ہیں، لیکن گھر میں کہتے ہیں 100 روپیہ بھی نہیں تھا کہ میں جا کے کچھ خرید کے لے آؤں، اتنے زیادہ فاقے اتر رہے تھے. پھر جب وہ حالات آ گئے، اس کے بعد جب اس نے نہیں گانے کا کوئی بھی کانٹریکٹ سائن کیا تو اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کے بعد میری بوتیکس وغیرہ چلنا شروع ہو گئی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوا، اور اس کے بعد اس کے ذریعہ آمدنی اللہ تعالیٰ نے کسی اور ذریعے سے اس کو دینا شروع کر دیا. رزق تو جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسے کس طریقے سے لیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو ہر وقت ہم جوڑ کے رکھیں اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی باتوں کی طرف. تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو جو اچھی بات ہو اسے شیئر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. اور زبانی ہو جائے یا ویسے ہو جائے یا اکثر میسیجز کی فارم میں ہوتا ہے یا کہیں بھی، تو آپ لوگ ضرور ان چیزوں کو شیئر کیا کریں. اس لیے کہ شیطان بھی کر رہا ہے یہ کام، وہ اپنا مشن لے کے چل رہا ہے. ہم اللہ کے مشن کے اوپر اگر لگیں گے تو ہم اللہ والے کہلائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ان نمائندوں میں ہو سکتا ہے ہمارا نام بھی لکھ دیں کہ یہ میری باتیں جو ہے پھیلاتا ہے، میری باتیں کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی عبادت ہے. تو اگر ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے تو عبادت ہے، اس کے اٹھیں گے تو عبادت ختم. نہیں، اللہ کا ذکر اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ عبادت میں شمار ہوگا، وہ ٹائم عبادت میں شمار ہوگا. اور اگر ہم توجہ سے وہ چیزیں لے رہے ہیں، فرض کریں کہ اب آپ کوئی بھی فرض کریں کہ کام ایسا کرتے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز جو ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو جس کے کہنے سے آپ نے کیا نا اس کو بھی ثواب جا رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو ثواب دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. وہ جس کی وجہ سے بھی کوئی کام نیکی کا ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی وہ ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کی طرف توجہ رکھنا اور ان کے ساتھ جڑے رہنا، اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ ہمارے فرائض میں آتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ہم وہیں پہ اس چیز کو چیک کریں. اور اگر ہماری فرض کریں کہ پاور ہے، ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہے، تو پھر تو ہم بائی پاور ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. لیکن اگر فرض کریں کہ ہم ایکول لیول پہ ہیں تو ہم نہیں اس کو ٹھیک کر سکتے، لیکن ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے سے کوئی بہت پاورفل ہے اور وہ برائی کر رہا ہے، ہم برائی کو نہیں روک سکتے اس کو. جیسے اب یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا تھا، ہماری ایکسیس سے باہر تھی چیزیں، ہم صرف دیکھ رہے تھے. بہت سی طاقتیں تھیں جو کچھ کر بھی سکتی تھیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. لیکن ہم ان چیزوں کو کم از کم دل میں برا تو سمجھ سکتے ہیں. ہم نے ان پروڈکٹس کو بائیکاٹ کیا، ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے اپنے حساب میں ہم نے کیا. تو جہاں پہ ہماری ایکسیس نہ ہو وہاں پہ ہم ان چیزوں کو اس طرح سے روک سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہماری ایکسیس ہو وہاں پہ ہم ان چیزوں کو بائی فورس یا بائی ڈسکشن ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں، سیکھیں، اس کے بعد پھر ان رستوں پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. تو یہ زندگی کا جو سفر ہے نا، یہ ابھی کچھ دن پہلے کچھ لوگوں نے ایسی بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اب ٹائم کم رہ گیا. تو کسی کو کچھ پتہ نہیں کس کے پاس ٹائم کم ہے، کسی کے پاس ٹائم زیادہ ہے. تو ہم نے اپنے ٹائم کو، جو بھی ٹائم ہمارے پاس ہے، یہ غنیمت ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے دیکھیں کتنے ہمارے کولیگس ہیں جو کہ آفس سٹاف، کتنے ہمارے ساتھ جو کام کر رہے تھے، کتنی ینگ ایجز میں. وہ ہمارے ایک اکاؤنٹنٹ تھے، وہ برین ہیمریج ہوا، اس کے بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو وہ بالکل ینگ تھے، 32-35 سال بھی نہیں ایج تھی ان کی. تو اس طرح سے کچھ پتہ نہیں ہوتا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ہماری ایج بڑی کم رہ گئی. آپ 60 کے 70 کے 80 کے بھی ہو گئے نا، تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کتنی ایج آپ لے کے آئے ہیں. تو لہٰذا ہم نے اپنی یہ جو مہلت کا ٹائم ہے نا، اس کو توجہ کے ساتھ ہم نے اسپینڈ کرنا ہے کہ ہم توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں. ہم یہ نہ ہو کہ دنیا میں لگ کے دنیا کے
وہی فارمولے اور وہی ان کے ایکسکیوزز. جو رشوت کھا رہے ہیں یا چوریاں کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو چور سمجھ کے کر رہے ہیں؟ وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی برائیوں کو. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کرنا پڑتا ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. سارے ایکسکیوزز ایک طرف رہ جائیں گے، وہ برائی جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں جائے گی. ایکسکیوزز نہیں سنے جائیں گے، نامہ اعمال دیکھا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو چوری کر رہا تھا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تو وہ اللہ نے پالنے ہیں نا، لیکن جب اس کی وہ جو برائی والی کمائی اس کے بچوں میں جائے گی، وہ بھی رزق حرام سے پلیں گے، تو ہو سکتا ہے وہی باپ کے لیے عذاب بن جائے. تو یہ بہت سی ایسی نازک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مکافات عمل. اگر اسی کو ہم سمجھ لینا تو انسان بالکل سیدھا ہو جائے کہ یہ مکافات عمل دنیا میں بھی ہمیں رزلٹ ملنے ان چیزوں کے. تو لہٰذا اللہ کی باتوں سے، اللہ کی جو بھی تعلیمات ہیں ان سے ہم جڑے رہیں. اور اس کے بعد یہ کہ پوری کوشش کر کے، تو پھر بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے کوئی پارسا اور بڑے کوئی نیک اعمال لے کے جا رہے ہیں. پھر بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول کر لے اور ہمیں معاف کر دے. واقعہ وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، 2 بزرگوں کا واقعہ. وہ کیا کرتے تھے کہ بڑی نیکیاں انہوں نے جمع کی، مسجدیں بنوائیں، کتابیں لکھیں، نمازیں جماعت کرائی، بہت کچھ کیا انہوں نے. دونوں بزرگ ہو گئے ہوئے تھے، 80 سال ایج ہو گئی ہوئی تھی. اب وہ سلو لائف سٹائل کے اندر تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم پہلے مرو گے تو تم مجھے بتا دینا کہ جنت کیسی تھی. پکا یقین تھا نا کہ جنت میں ہی جانا ہے. اگر تم مرو گے پہلے تو تم بتا دینا، اگر میں پہلے چلا گیا تو میں بتا دوں گا تمہیں، خواب میں آؤں گا اور بتا دوں گا کہ بھئی جنت کیسی ہے. بڑا شوق تھا جنت میں جانے کا. تو ان میں سے ایک فوت ہوا تو دوسرا اب انتظار میں کہ یہ مجھے خواب میں آئے گا. آ ہی نہیں رہا. تو بڑے دنوں کے بعد خواب میں آیا تو وہ کہتا ہے ارے بھائی تم جنت میں اتنے مست ہو گئے تھے کہ تم نے مجھے آ کے بتایا ہی نہیں کہ جنت کیسی ہے. کہتا ہے کون سی جنت، میں تو حساب دے رہا تھا. اس نے کہا حساب دے رہے تھے؟ اور وہ جو اتنے اعمال ہم نے کیے تھے، کتابیں لکھی تھیں، نمازیں کرائی تھیں، مسجدیں بنائی تھیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نیک اعمال. اس نے کہا وہ سارے تو دکھاوے کی نظر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے کہا کہ تم نے تو وہ دکھانے کے لیے کیا تھا، تمہیں واہ واہ مل گئی تھی، ایوارڈ مل گئے تھے، تو اب کس چیز کا اجر چاہتے ہو؟ بیٹھ جاؤ، حساب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کہتے ہیں میں 1 مہینے سے حساب دے رہا تھا. اس نے کہا حساب کس چیز کا دے رہے تھے؟ کہتے وہ ایک تنکا تھا، میں نے اسے کسی جگہ سے اتار کے تو اپنے دانت میں مار لیا تھا. وہ ایک ٹرالی جا رہی تھی، اس کے اندر بہت زیادہ گھاس پھوس تھی، تو اس میں سے ایک تنکا توڑ کے میں نے اپنے دانت میں مار لیا تھا. تو وہ اس کا حساب دے رہا تھا کہ تم نے وہ تنکا توڑا کیوں، دانت میں مارا کیوں. تو کہتے اچھا ایک تنکے کا اتنا حساب دیا تم نے، پھر معافی کیسے ملی؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک بچے کو روتے ہوئے کو میں نے ایک سیب پکڑا دیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا. تو اس بچے نے سیب لیا اور وہ چپ ہو گیا، رو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل بہت پسند آیا، کیونکہ وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، صرف اللہ کو پتا تھا، اور وہ بچہ تھا چھوٹا تھا. تو اس سے میری معافی ہوئی اور میری خلاصی ہوئی اس ایک تنکے کے حساب سے. تو ابھی میرا حساب ہی چل رہا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ جو حساب ہے وہ ایک ایک چیز کا حساب ہم نے دینا ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ نو مسلم ہوئے تھے، جرمن تھے. تو انہوں نے پانی جیسے ہوتا ہے نا دھونے کے لیے، فرش دھونے کے لیے پائپ اکثر لگا لیتی ہیں، باجی شمیم لگاتی ہیں نا پائپ، شپٹ شپٹ جھاڑو لگایا اور پتا چلا کہ جی وہ پانی آدھے سے زیادہ تو ضائع ہو گیا، اور باقی کا جو ہے تھوڑی سی دھلائی بھی ہو گئی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پانی بالٹی میں بھرتے تھے اور پائپ بند کرتے تھے، پھر اس پانی کے ساتھ جتنی ضرورت ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک قطرے کا حساب دینا. پھر جو فریج میں رکھا ہوا کھانا ہوتا تھا، بیگم ان کی کہتی تھی اٹھا کے چلو کسی کام والی کو دے دیں. وہ کہتے ہیں کام والی بھی تو کھائے گی، اس کا بھی تو پیٹ ہے نا، تم مجھے دے دو. ایسے تم ضائع نہ کرو، اس کو ویسے فریش دے دو. یہ جو باسی ہے تم اس لیے دے رہی ہو کہ یہ کھانے کے قابل ہے تو میں کھا لیتا ہوں. تو یہ اس طریقے سے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ اس کی روح کو سمجھتے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے کہ صرف کلمہ پڑھا اور ہماری طرح کے مسلمان بن گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں صرف کلمہ گو نہیں ہیں، بلکہ جو واقعی صحیح مسلمان اس کی روح سمجھنا وہ بہت ضروری ہے. تو مسلمان ہو یا کوئی بھی مذہب ہو،
مذہب سارے آپ کو نیکی ہی سکھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا، تو اس کی روح کو سمجھنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں، وہ چاہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم کوئی درس سن رہے ہیں، چاہے ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ کی باتیں ضرور کریں تاکہ ہمارے ایمان کو تازگی ملتی رہے، ٹھیک ہے؟ ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے، بوسیدہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ یہاں ایک گلاس پانی رکھ دیں، ہفتے بعد آ کے یہ آپ کہیں کہ یہ پانی میں پی لوں، آپ پیئیں گے؟ کھلا پڑا ہوا ہے، آپ کا دل کرے گا کہ وہ ایک ہفتے سے جو گلاس پانی کا پڑا ہوا ہے یہ آپ پی لیں؟ دل کرے گا؟ کون پینا چاہے گا؟ تو یہ ایمان بھی اسی طرح ہے، اس کو پڑا رہنے دینا، اس پہ کام نہ کریں، اس کو تازہ نہ کریں، تو یہ بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کو تازہ کرتے رہنا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح تازہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں اچھی باتیں، اللہ تعالیٰ کا کلام، آپس کی اچھی گفتگو، کسی اچھے عالم دین کے ساتھ بیٹھنا، لمحہ فکریہ، خود بھی غور و فکر کیا، تو یہ اس طریقے سے وہ جو ایمان ہے نا وہ ہمارا تازہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کو بوسیدہ ہونے سے بھی بچانا ہے اور اس کو تازہ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رستے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں اور آخرت بخیر ہو، انجام بخیر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا اللہ اس محفل میں جتنی اچھی باتیں سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کیا، ان تمام اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ایسا رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، فلسطینیوں کو ظلم سے بچا کے رکھے، دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو۔ اللہم صلی۔ اچھا جی، ایک چیز، ایک ایکسرسائز چھوٹی سی میں نے کرانی ہے آپ کو۔ یہ ایک لائن ہے، اس کو بغیر ٹچ کیے چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں؟ جس کو پتہ ہے وہ نہ بولے باقی جن کو نہیں پتا تھا وہ سوچیں اور جواب دیں اس کا۔ اس کو بغیر ٹچ کیے چھوٹا کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں بتائیں، جس کو پتہ ہے وہ بتا دیں آپ۔ اس کو ٹچ نہیں کیا نا، یہ اپنے آپ چھوٹی لگنے لگ گئی ہے۔ تو کبھی بھی کسی کو چھوٹا نہ کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے مختلف سازشیں یا کچھ بھی ایسی بات، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی سازش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو چھوٹا دکھانا ہے یا اس سے ہم نے بڑا بننا ہے۔ سازش نہ کریں، اپنے آپ کو گرو کرائیں، خود بڑے بنیں، اپنے جو بہت سے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے ان کو پالش کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ہم آٹومیٹیکلی دوسرے کا پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کامیابی کے رستے کی طرف لگ جائیں گے۔ تو ایسے جو جلنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک تو کہا جاتا ہے جلنے والے کا منہ کالا، اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جو جلنے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے خود ہی اپنی آگ میں ہی جلتے رہتے ہیں۔ تو جو جیلس لوگ ہوتے ہیں نا، اسی لیے حسد کو کہا گیا آگ۔
حسد ایسے اعمال کو کھا لیتا ہے جیسے لکڑی آگ لکڑی کو کھا لیتی، تو لہٰذا جو جل رہا ہے اس کو جلنے دیں. آپ اپنے بہت سی ایسی خوبیاں ان کو پالش کریں. تو آفس میں بھی ماشاءاللہ سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، ایک اچھا کلچر ہے، اس کو مزید امپروو کریں. اس میں بہت سے میں نے ایسے آفیسز دیکھے ہیں اس میں اتنا اچھا کلچر ہے کہ جا کے دل خوش ہوتا ہے. تو اسٹارٹنگ فرام گارڈ، جو بھی گارڈ گیٹ پہ بیٹھا نا، وہاں سے لے کے اندر تک سی ای او یا جو بھی ہیں سی او یا جو بھی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، کہیں پہ بھی کوئی چلا جاتا ہے، لوگ اتنے امپریس ہو کے جاتے ہیں بعض آفیسز میں. تو ہمارا آفس بھی انشاءاللہ اس لیول پہ آئے، لیکن اچھے آفیسز میں شمار ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں امپریس ہو کے جاتے ہیں. لیکن آپس میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے اچھے بن گئے، اس کے بعد جاتے ہیں فٹافٹ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سے بچنا ہے ہم نے، اور اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اور اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے پازیٹیو طریقے استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی یہ جو ایکسرسائز ہے اسے یاد رکھیں. جی جی جی، میں نے آپ کی اگزامپل سمجھ لی تھی کہ لکڑی ہے، ہاں نہیں وہ کوئی بات نہیں، وہ ابھی تک لکڑی کسی نے بنائی نہیں ہے، یہ دو لکڑیاں ہیں، ہاں میں سمجھ گئی تھی آپ کی بات. بنائی نہیں ہے. وہ مطلب بنانے کا مطلب یہ کہ وہ انسانی ہاتھ نہیں لگا. ٹھیک ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی تھی آپ کی بات. اس پہ انسانی ہاتھ ہے. اس کانٹیکسٹ وہ بنانے کی معنی میں آپ نے لیا نا. کائنات کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کریٹر ہے. ہاں یہ بات میں سمجھ گئی تھی آپ کی بات، سمجھ گئی تھی اس میں. نہیں وہ میں نے خلق کا جو ایک معنی تھا نا اس کو ذرا ایکسپلین کیا تھا کہ بالکل اگر لکڑی بھی نہیں ہے تو کس نے بنایا اس کو؟ اگر ہے تو وہ یہ میز تو بنا دے گا کوئی چیزیں ملا کے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر لکڑی کو بھی دیکھیں تو وہ آخر کسی نے بنائی ہے تو بنی ہے نا، اپنے آپ تو کوئی چیز بنتی نہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت لوگوں نے غور و فکر کیا ہے، اور بہت سی ایسی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں جو کہ ہمارے اس طرح کی باتوں سے ذہن کو کھولتے ہیں. بہت سے اولیاء کرام نے اس پہ بہت کام کیا ہے اور بہت چیزیں ہمیں گہرائیاں بتائی ہیں، اور اس طرح کے جو ولی جو گزرے ہیں وہ اصل چیزوں کی طرف توجہ دلاتے تھے. بہت سے اس طرح کے شاعر ہیں جو کہ اللہ سے جوڑتے ہیں ہمیں، اور صوفیانہ کلام جو ہے اس میں اس طرح کی شاعری بے شمار ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ارکان اپنے نہ دھوتے رہو. یہ ارکان دھونے سے اگر اللہ ملتا تو مینڈک اور مچھلیاں تو پانی میں ہی رہتے ہیں، ان کو مل جاتا اللہ. اللہ اس طرح کی چیزوں سے، یا عبادت اگر تم کر رہے ہو جنگل میں پھر رہے ہو کہ اللہ تمہیں مل جائے، تو جنگل میں تو گائیں اور بھینسیں بڑی پھرتی ہیں، تو ان کو اللہ مل جاتا. تو ایسی چیزوں کی طرف بہت سے اولیاء کرام نے توجہ دلائی ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف ہم نماز ہی پڑھ رہے ہیں تو عبادت ہے. آپ اللہ کی باتیں بھی کرتے ہیں نا، ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، یا اپنے ساتھ ہونے والے معجزے ہم کس طرح سے بچ گئے. جب زندگی اگر باقی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کا فرشتہ خود حفاظت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو ابھی نہیں لے کے جانا، اس کی ابھی زندگی ہے. تو ہم خود اپنے معجزات کئی ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں فلاں موقع پہ تو دیکھو میں بالکل ہی گیا تھا، بھائی کیسے میں بچ گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ ہر وقت ہونا اور فرشتوں کا ہماری حفاظت کرنا، یہ بہت سی چیزیں ہم ارد گرد خود اپنی لائف میں بہت سی چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی جو دل کی آنکھ ہے نا اسے کھولنا ہے. تو ایسے ہی مردوں کی طرح زندگی بس کھانا پینا ہماری زندگی نہیں ہے، کھا لیا پی لیا سو لیا بس یہ بڑی اچھی زندگی گزری، کیسے ہو ٹھیک ٹھاک، ہاں ماشاء اللہ ٹھیک چل رہا ہے سارا کچھ. یہ ٹھیک چل رہا ہے نہیں، یہ تو حیوان بھی کر رہے ہیں سب کچھ. حیوان بھی بیچارے جس طرح بھی انہیں کھانا مل رہا ہے وہ کھا کے ہی زندہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن انسان بہت بڑی ایک چیز ہے، اس کو اپنا مقصد اپنے سامنے ہر وقت رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی سوال ہو تو کریں. اپنے آپ کو کبر ہوتا ہے بڑا، جیسا اللہ اکبر کہتے ہیں نا بڑا، تو کبر جو ہے نا وہ بڑائی، اپنے بڑائی یعنی کہ اپنے اندر محسوس کرنا. اور تکبر بھی اسی کبر کے ہی، یہ مختلف جو ہے نا، یہ جو عربی زبان ہے نا یہ بہت وسیع زبان ہے، اس میں ذرا سی زیر زبر سے معنی کچھ کا کچھ ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے جواب تو آپ پہلے سے بتا دیں. کبر اور یہ تکبر اسی سے ہی آیا نا کہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنا اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جانا، میں تو بڑی کوئی چیز ہوں. اس کے لیے بہت سے اولیاء کرام نے اپنے شاگردوں پہ جو کام کرتے تھے نا تو سب سے پہلے غرور ختم کرتے تھے. ایک بہت بڑے ولی تھے اپنے علاقے میں، بڑے مشہور تھے، انہوں نے کہا میں ایک اور بڑے ولی سے نا تعلیم لینے جا رہا ہوں.
سب نے انہیں بڑے ہار پہنائے، رخصت کیا. وہ گئے وہاں پہ تو وہ گئے بھی اپنے پورے اہتمام کے ساتھ. تو وہ جو ولی تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو بڑے غرور سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر تو بڑا کام ہونے والا ہے. انہوں نے اسے روز کی ایک بوری دینی شروع کی. اس نے کہا یہ کھجوریں لو، چوک میں کھڑے ہو جاؤ، ہر ایک کو کہو یہ ایک کھجور لے لو اور مجھے ایک جوتا مار کے جاؤ. وہ کہتے ہیں تم نے کچھ اگر واقعی کچھ بڑا بننا ہے میرے پاس آئے ہو. اس نے کہا اچھا. روز ایک بوری لے کے جاتا تھا اور جوتے کھا کے واپس آتا تھا کہ جی بوری میں نے ساری ختم کی ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا وہ کام ختم ہو گیا. وہ کہتے نہیں ابھی نہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس کے اندر عاجزی آ گئی ہے تو اس نے کہا میرا کام مکمل ہو گیا. ہاں. وہ کہتے ہیں ہاں مکمل ہو گیا. اب تمہارا کام جو ہے نا اگلا شروع ہوگا. جس کے اندر غرور ہوگا اس کو میں کیا سکھاؤں گا؟ تم تو یہاں غرور سے بھر کے آئے تھے کہ میں تو بہت بڑا ولی ہوں اور میں اور بڑا بننے جا رہا ہوں. کہتے ہیں اپنے اندر جتنی عاجزی لاؤ گے اتنے بڑے ہوگے. تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. آپ نے دیکھا ہے کوئی بہت بھرا ہوا درخت ہو، پھلوں سے بھرا ہوا ہے، وہ کتنا جھکا ہوا ہوتا ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ عاجزی اللہ کو پسند ہے نا. تو جس کو پھل لگتا ہے تو وہ اس کو جھکا کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اپنے اندر عاجزی لے کے آؤ. اس میں ایک چیز میں میں نے پڑھا نا، اس کے تکبر میں خیر مجھے ڈفرینس نہیں پتا، غرور اور تکبر میں فرق ہے. لیکن تکبر جو ہم کہتے ہیں نا، شیطان کو جنت سے نکالا گیا، جو فرشتہ تھا اس کو نکالا گیا، وہ بیسیکلی تکبر پہ نکالا گیا. تکبر کیا تھا؟ ایک علمی حقیقت اس کے سامنے آ گئی کہ میں نے یہ انسان بنایا اور اس نے انحراف کیا کہ نہیں میں اس کو سجدہ کیوں کروں، یہ مجھ سے کم جانتا ہے. علمی حقیقت کو اس نے ٹھکرایا کس طرح کہ اللہ نے اس کو بائی ڈیفالٹ دو چوائسیز دے دی تھی. میں نے فرشتے کو صرف یہ چوائس کی تھی نیکی بھی کر سکتا ہے، بائی ڈیفالٹ بدی کی طرف جان. انسان کے پاس ایک ارادہ اور اختیار دی، ارادہ اور اختیار کی طاقت دے دی کہ یہ جائے گا زمین پہ جہاں پہ بھی جائے گا اپنے ارادے اور اختیار سے نیکی یا بدی کا راستہ چنے گا. اس کے سامنے حقیقت تھی. اس نے یہ انکار کرنے کی وجہ سے تکبر یہ ہے کہ آپ ایک علمی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو نہیں میرا علم بڑا ہے اس سے، آپ اس سے انکار کرو. اللہ نے کہا اس کو جنت سے نکال دیا. بالکل. تو یہ غرور ہو، تکبر ہو، یہ ساری بڑائی والی اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی جو چیزیں ہیں نا، ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور اپنے اندر عاجزی لے کے آنی ہے. اگر آپ نے فرض کریں کہ لہجوں پہ کام کرنا ہو تو آپ اپنے غصے پہ کام کریں. بڑائی کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے کہ میں تو اتنی کوئی چیز ہوں اور یہ تم کچھ ہے ہی نہیں، تو غصہ بھی آئے گا اور دوسرے کو حقیر بھی سمجھے گا. تو یہ برائیوں میں سے ایک برائی ہے. تو انسان کے اندر جو ہے نا یہ برائیاں بہت سی آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. تو ان کے اوپر باقاعدہ ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں کہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو ایک ورک شاپ تھی غصے کو کنٹرول کرنے پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ دروازے سے اندر آپ گھر میں انٹر ہو، آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ گھر کے مطلب بزرگ ہیں یا جو بھی ہیں نا، تو آپ اندر آئیں. تو وہ اندر آتے ہوئے ٹھڈے مار رہے ہیں چیزوں کو، یہ یہاں کیوں پڑا ہے، یہ وہاں کیوں پڑا ہے، دروازے دھڑ دھڑ بجا کے اندر آ رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا واپس جائیں. اب آپ بڑے سکون سے اندر آئیں اور اندر آئیں تو آپ رحمت لگیں سب کو اور سب آپ سے ملنا چاہیں، بچے بھاگ کے آئیں، پیار کریں، ملیں آپ سے. انہوں نے پھر اپنے آپ کو کول ڈاؤن کیا، باہر گئے، پھر دوبارہ سے اندر آئے. السلام علیکم. بچے بھاگے آئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے. تو ہوتا کیا ہے، یا دادا ابو آ گئے یا جو بھی کوئی گھر کا ایک سربراہ ہے، تو اس کو اس طرح سے غصے میں آنا اور اس طرح سے گھر کا ایک ماحول خراب کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے ایکسرسائزز کرائی اور پھر وہ بہت سے لوگوں نے انہیں اپریشیٹ کیا کہ ہم واقعی اسی طرح ہی آتے تھے گھر میں، کہ باہر کے غصے ہیں، کوئی باس کے غصے ہیں تو آ کے گھر میں بیوی بچوں کو پہلے آتے ہی بچوں کی پٹائی لگائی، تو ادھر کیا کر رہا تھا، تو کیوں نہیں چپ کر کے بیٹھا ہوا، یہ وہ اس طرح کر کے نا. تو گھر میں ایک نحوست اور ایک ٹینشن اور ایک اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت کے فرشتے تو بھاگ ہی جاتے ہوں گے ایسے بندے کے آنے سے. تو لہٰذا اپنے آپ کو ہمبل اور بہت زیادہ